بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اشراق کی اور چاشت کی نماز کو اگر دونوں کو اکٹھا پڑھ لیا جائے، جیسے کہ پہلے اشراق پڑھی اور فوراً ہی چاشت کی نماز پڑھ لی جائے، تو کیا ایسی یہ نمازیں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر ان کو فرق کیا جائے تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں نماز میں؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ عمر قضا پڑھے یا پھر نوافل نماز پڑھے، کس کو مقدم سمجھا جائے گا، کس کو پڑھنا چاہیے، اور عمر قضا کو کس طرح پڑھے، نیت اس کی کیسے کرے، یہ شریعت کی روشنی میں بتائی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530-31 پر آپ دیکھ لیجئے کھول کے، یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جہاں پر اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے نوافل نمازوں کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ اشراق کی نفل پڑھ رہی ہو یا چاشت کے نفل پڑھ رہی ہو، یا کوئی منت کی نماز ہے، مثلا جیسے کہ آپ نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی کہ اللہ میرا فلاں کام بنا دے، میں 4 رکعت نفل پڑھوں گی، 2 رکعت نفل پڑھوں گی، پھر چاہے وہ نماز ہو، تو یہ سب کی سب آپ وہاں پڑھے گی، پڑھ سکتی ہے، آپ کے لیے بالکل اجازت ہے۔ لیکن آپ نے جو مسئلہ معلوم کیا ہے وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، اشراق آپ نے پڑھ لی اور فوراً اگر آپ چاشت پڑھ لیتی ہے تو بھی آپ کی نماز درست ہو گئی، کیونکہ یہ نوافل نماز ہے اور دونوں کو ایسے پڑھ لیا جائے تو بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پر غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اشراق کا وقت صرف 40 منٹ یا 35 منٹ تک رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جہاں سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور زوال کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر اشراق کا یعنی کہ نوافل نمازوں کا وقت 15-20 منٹ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ مکروہ وقت ہے۔ جیسے پیچھے مکروہ وقت گزرا نا، بعین ہی اس ہی طریقے سے دوپہر میں بھی یہ وقت آتا ہے، تو یہاں پر آپ نوافل کیا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی 10-15 منٹ 15 منٹ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پہلے اشراق پڑھی پھر ساتھ کے ساتھ چاشت پڑھ لی تو بھی آپ کے لیے نماز ہو گئی، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ 15-20 منٹ یا 35 منٹ ہی اشراق کا وقت رہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ 10 بجے بھی اگر اشراق کی نیت باندھے گی، نماز پڑھے گی، تو آپ کی 10 بجے بھی اشراق شمار ہوگی۔ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں پر آپ اشراق کی نیت کر کے نماز پڑھ رہی ہے، چاشت کی نیت کر کے پڑھ رہی ہے، جس کی بھی نیت آپ کرے گی وہی وہاں پر شمار ہوگی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اشراق کا وقت کتنا ہے، تو جہاں سے میں نے بتایا ہے اور جہاں پر ختم، جہاں سے شروع ہے اور جہاں پر ختم، اس میں اشراق، چاشت اور کسی بھی نوافل نماز کو آپ پڑھ سکتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمر قضا کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیکھیے، عمر قضا کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر قضا کا ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے انشاءاللہ وقت نکال کے میں کسی دن مدلل اور مکمل ایک لمبا ویڈیو بنے گا، وہ بناؤں گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر قضا نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حکم یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نوافل نماز نہ پڑھے، بلکہ جو آپ کے ذمے اللہ کے فرائض پڑے ہیں، یعنی کہ عمر قضا، یعنی کہ جو پیچھے آپ کی نماز قضا ہو چکی ہے وہ ہے، تو آپ ان کو لوٹائے، ان کو پڑھے، وہاں پر نوافل نہ پڑھے۔ آپ کو نوافل کی اجازت نہیں ہے بلکہ عمر قضا پڑھنے کی اجازت ہے، سمجھ گئے نا؟ عمر قضا کا حکم ہے آپ کے لیے، آپ نوافل نہ پڑھے، نہ آپ تہجد پڑھے، نہ آپ اشراق پڑھے، نہ چاشت پڑھے، نہ اوابین پڑھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جو آپ کے ذمے پڑی ہوئی ہے قضا نماز وہ پڑھے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا غفلت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، لیکن جب اس کو یاد آ جائے تو پھر اس کے ذمہ ہے ان کی قضا کرنا، ان کا کفارہ ان کی ادائیگی ہے، ان کی قضا ان کا کفارہ ہے۔
تو یہاں یہ شرط نہیں لگائی کہ 2 نمازیں یا 1 نماز قضا ہو گئی، بلکہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہی سب دلائل انشاءاللہ میں اس دن دوں گا آپ حضرات کو۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو عمری قضا کا حکم ہے۔ اب نوافل آپ کے ذمہ اگر پڑھیں گے آپ ثواب ہے، نہیں پڑھیں گی تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذمے فرض نمازیں پڑھی ہوئی ہے، جیسے کہ پیچھے غفلت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، یا پھر جو ہے دین سے دوری کی وجہ سے، یا جوانی کے جوش میں، یا پھر جو ہے جوانی میں مبتلا تھے تو چھوڑ دی نمازیں، اب ان کی قضا آپ کے ذمے ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ان کو پورا کرنے کی کوشش اور محنت میں لگی رہی۔ سب سے بہتر طریقہ نماز پڑھنے کا عمری قضا کا یہ ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں آپ نے فجر کی فرض نماز 2 رکعت فرض پڑھے، وہیں پر ان کو پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز قضا کی بھی نیت کر لے فرض کی، یہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے ساتھ یعنی کہ 5 آپ کی ادا ہو جائے گی اور 5 قضا ہو جائے گی، یہ اس طریقے سے پڑھے۔ لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز تھی وہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے میں اپنے ذمے جو ظہر کی پہلی نماز سب سے پہلی نماز تھی وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، قضا نماز ہے وہ جو ہے اس طریقے سے نیت کر کے آپ نماز پڑھے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ حالانکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، لیکن ظاہر کر رہا ہوں زبان سے کہ دل میں یہ ارادہ کرے، نیت کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر قضا جو میری سب سے پہلی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ظہر کی نیت کرنی ہے، اسی طریقے سے عصر کی نیت کرنی ہے، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نیت کرنی ہے۔ اور یاد رکھے ہر نماز کے لیے قضا کے لیے یہی نیت کرنی ہے کہ سب سے پہلی یعنی کہ جو ادا ہو چکی ہے وہ تو ادا ہو چکی ہے، اب وہ اگلے والی نماز آپ کے لیے سب سے پہلی بن جائے گی، پھر اس سے اگلی نماز سب سے پہلی بن جائے گی، پیچھے کی ادا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کو جو بتائے ہیں فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530 پر، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ مل جائے گا ابن عابدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543 پر بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے، اور فتاوی شامی میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ بہت ساری کتابوں میں یہی سب مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔